حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 برس تک دہلی میں قطب مینار کے پاس عوام الناس کو درس دیتے رہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ بہت زبردست عالم دین تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بھی فیض حاصل کیا، جو کہ علوم اسلام کے بحر بے کنار تھے۔ آپ کے قلندر بن جانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ آپ وعظ فرما رہے تھے تو ایک فقیر یا مجذوب آپ کے ممبر کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے شرف الدین، افسوس کہ جس کام کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے تو نے اسے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ کب تک اس قال میں مصروف رہے گا؟ جب آپ نے یہ بات سنی تو اپنی قیمتی کتابوں کو دریا میں غرق کر دیا اور خود عالم جذب و سکر میں چلے گئے اور قلندر کہلائے۔ قلندر دراصل صوفیاء کرام کی وضع کی ہوئی اصطلاح ہے۔ طریقت کے ان سالکین کو قلندر کہا جاتا ہے جن کا ظاہری عمل عام لوگوں کی نظر میں اتنا زیادہ نظر نہ آئے، لیکن در حقیقت ان کا قلبی عمل بہت زیادہ ہوتا ہے جو عام لوگوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ غیر حق کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں دیتے، اپنے ارادوں، خواہشوں اور تمناؤں کو ترک کر کے راضی برضا رہتے ہیں اور اسی میں ہی دلی سکون حاصل کرتے ہیں۔ غرض کے تمام توجہ کا مرکز اور محور دل کی روحانی جذبات کو بنانا قلندر کی خصوصیت ہے۔ اسی لحاظ سے قلندری طریقے کے 2 جز بیان کیے گئے ہیں، ایک زہد، دوسرا محبت۔ مقصد یہ ہے کہ صرف ایک کا ہو جانا چاہیے، دوسروں کو ترک کرنا چاہیے اور ان سے کوئی بھی تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ نے فرمایا، خود کو مناعات سے مجرد کرنا یعنی نفس کے خلاف چلنا اور جیسے حق تعالیٰ کی طرف سے آئے اس طرح کرنا قلندری طریقہ ہے۔ تحقیقات الصوفیہ میں بیان کیا گیا ہے، قلندر اس کو کہا جاتا ہے جو تارک الدنیا ہو، مجرد ہو اور نفسانی لذتوں سے دور ہو۔ کشف اللغات میں قلندر کی تعریف کچھ یوں ہے، قلندر اس کو کہا جاتا ہے جو دونوں جہانوں سے آزاد اور صرف معبود میں ہی محو ہو۔ غرض معرفت نفس، راضی برضا رہنا، اپنے جذبات، خواہشات اور ارادوں کو ترک کرنا، استغناء، عالی ہمتی، مسلسل جہد قلندری طریقہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اسی کیفیت کا نام مستی ہے اور مستی میں قلندری طریقہ کی پہچان ہے۔ علامہ اقبال نے بھی قلندریت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک قلندر وہ ہے جس کے دل میں دنیا کے خطرات اور مشکلات کا خوف و ہراس نہ ہو۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندر کو جو روحانی فتوحات حاصل ہوتی ہیں وہ کسی بادشاہ کی فوج بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ قلندریہ طریق کا راز مستی میں مضمر ہے۔ مستی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مستی جذباتی اور تصوراتی انسان کی ہمت کا مظہر ہے جو حق اور انصاف سے نمودار ہوتی ہے اور حالات کے دستور کے موافق عمل کا رخ کرتی ہے، جو تردد اور تعویلات کی توہمات سے بالاتر ہوتی ہے۔ یعنی مستی کا مفہوم عمل صالح میں مضمر ہے، اور عمل بھی وہ جو ناکامی سے روشناس نہ ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مستی کی وجہ سے زندگی جہد مسلسل بن جاتی ہے اور لاکھوں انسانوں کے روحانی، ذہنی، اخلاقی اور سیاسی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ غرض کے مستی عشق الہی کی اعلیٰ و عرفہ منزل ہے۔
جوش و جذبہ، محویت اور استغراق اس کی خصوصیات ہیں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فارسی مثنوی رہبر نامہ میں مستی کی تشریح اس طرح کی ہے، یعنی مستی وہ ہے جو انسان خود سے آزادی حاصل کرے اور دنیاوی کاروبار سے بے خبر ہو جائے۔ ایک دوسری جگہ حضرت سچل سرمست نے فرمایا ہے، تمام دوست جذب و مستی کے عالم میں خود پرستی سے توبہ کرنے لگے۔ ایک صاحب نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تدبر اور عمل کو قلندری کی مستی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم مدبر تھے، جنہوں نے قرآن حکیم کی حکمت حاصل کر کے مکر و منافقت کے خلاف سخت جد و جہد کی۔ انہوں نے بدعتی اشخاص کی بد کرداریوں کو ظاہر کیا اور انسانی معاملات میں صحیح اور صحت مند اصولوں کو عملی صورت میں ہمارے سامنے رکھا۔ قلندر نامہ کے مصنف حکیم فتح محمد سیوہانی کا دعویٰ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ قلندری حضرت امام زین العابدین سے سرور کائنات تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا، امام جعفر صادق، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ حقیقتاً ایک مشکل سوال ہے کہ تصوف کی طرح قلندری سلسلے کی اصطلاحات کیا ہیں اور ان کی تشریحات کہاں ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں مختلف کتب میں چیدہ چیدہ تبصرے یا خیالات درج کیے گئے ہیں۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ سلسلہ میں تصوف کے سلاسل میں سے ایک سلسلہ ملامتیہ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ملامتیہ سلسلے میں شامل بزرگوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ بظاہر شرعی امور کی خلاف ورزی کے مرتکب دکھائی دیتے ہیں، جبکہ باطنی طور پر یہ مقربان الہی ہوتے ہیں۔ سلسلہ قلندریہ چند سلسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے جو مختلف سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مشرب قلندریہ سے منسوب کرتے ہیں۔ حضرت بو علی قلندر، جنہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روحانیت سے تربیت حاصل کی، وہ بھی یہی مشرب رکھتے تھے۔ آپ اپنی ایک بیت میں فرماتے ہیں، اگر بو علی قلندرانہ نغمہ نہ لاپتا تو جہاں میں جو قلندر ہیں سب صوفی ہوتے، قلندر کوئی نہ ہوتا۔ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلفاء میں سے حضرت شیخ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ حضرت شیخ شمس الدین ترک بھی قلندرانہ روش رکھتے تھے، اور سید محمد گیسو دراز بھی یہی مشرب رکھتے تھے۔ حضرت سید گیسو دراز اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، یعنی زمین و آسمان دونوں کھلے ہیں، لیکن قلندر کے لیے ان دونوں میں جگہ نہیں ہے۔ آنکھوں میں نظر کمزور ہے، ورنہ میرا دوست کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ حسین بلخی فرماتے ہیں، قلندر کی حقیقت بیان کرنا ناممکن ہے۔ قلندر ہر قسم کی تعریف و توضیح سے والا تر ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت بو علی قلندر نے عرصہ 20 برس تک قطب مینار دہلی کے قریب درس و تدریس میں گزارے اور متلاشیان علم کی رہنمائی فرمائی۔ پھر جب ایک مرد قلندر کی بات سنی تو عالمانہ انداز ترک کر دیا اور عاشق الہی حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت اختیار کر لی۔ چنانچہ ثابت یہ ہوا کہ یہیں سے آپ کی قلندری کا آغاز ہوا۔ اس سے قبل جب آپ درس و تدریس میں مشغول تھے تو آپ نے تصنیف و تالیف بھی فرمائی۔ آپ کی مشہور کتب میں سر العشق، رسالہ سلوک،
رسالہ عشقیہ، اسرار العارفین اور اس طرح لاتعداد رباعیات بھی شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شعر بھی موزوں فرمایا کرتے تھے۔ آپ عربی اور فارسی اور ہندی میں یکساں روانی سے شعر کہتے۔ حضرت بو علی قلندر ایک صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ قلندری اختیار کرنے سے قبل آپ نے تصنیف و تالیف فرمائی اور آپ کی کل تصانیف کی تعداد 5 ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی ان مکتوبات کے سلسلے میں رقم دراز ہیں کہ آپ کا ایک خط عشق و محبت کی زبان میں اختیار الدین کے نام ہے، جو کہ توحید، ترک دنیا، طلب آخرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق حقائق و معارف پر مشتمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب راہ تصوف اختیار کی تو آپ نے خود کو ریاضت اور مجاہدے میں کلی طور پر مستغرق کر لیا۔ آپ پانی پت کے مضافات یعنی باگہونی اور کرنال کے نواح کھیڑا میں آخری وقت تک قیام پذیر رہے۔ اس روایت کی سند کسی دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتی، مگر سیر الاخیار میں حضرت شہاب الدین چشتی ہی کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی روایت ہے، جس پر اکثر مورخین اور محققین کا اتفاق ہے۔ چونکہ دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی کتب میں روایات کو بلا سند اور بغیر کسی حوالے کے ہی درج کیا ہے، چنانچہ ہم نے دونوں ہی روایات کو آپ کی نظر کر دیا ہے۔